السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، قیام اللیل اور تراویح کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کریم نے ہم سب پر جو نماز فرض کی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ لہٰذا جو نماز اللہ کریم نے پوچھنی ہے، جو ہمارے قیامت کے لازمی سوال میں شامل ہے، وہ صرف فرض نماز ہے۔ اور جو نوافل ہیں وہ اس لیے اہم ہیں، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد نماز۔ زائد نماز اس لیے اہم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیامت میں اعمال نامہ کھلے گا تو نماز کا حساب ہوگا۔ تو نماز ظاہر ہے اللہ نے فرائض پوچھنے ہیں، اور اگر یہ فرائض میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نوافل کے کھاتے کو چیک کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے نوافل میں اتنی نمازیں ہوں کہ وہ سب مل کر فرائض کا کھاتہ پورا کر دیں۔ اس لیے نوافل فرائض کی طرح ہی اہم ہو جاتے ہیں، اور وہ نوافل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ان کو ہم سنت کہتے ہیں، اور جو سنت نوافل ہوتے ہیں وہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور جن نوافل کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت اختیار فرمائی، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہے، اور ہمیں حکم بھی فرمایا، وہ پھر سنتوں میں بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فقہاء نے اس کا نام سنت مؤکدہ رکھا ہے۔ ان ساری نوافل نمازوں میں ایک نماز قیام اللیل ہے، اور جو قیام اللیل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ہمیشہ مداومت اختیار فرمائی ہے۔ آپ اس کو رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالعموم پچھلی رات ہی پڑھتے تھے اور تنہائی میں ہی اس کو ادا فرماتے تھے۔ اور اسی لیے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اس نفل نماز کو، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس کو اکیلے تنہائی میں اور اپنے گھروں میں یا مساجد میں اکیلے ہی ادا کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا عمومی سنت یہی ہے کہ یہ جو قیام اللیل ہے اس کو اکیلے ادا کیا جائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی سنت ہے وہ یہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اس کو باجماعت ادا کر لیا جائے، اور اس کو صرف بتایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ اور رمضان کی آخری عشرے کی 3 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفل نماز، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں یا آج کل اس کا نام تراویح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت ادا کیا، اور خود آپ نے امامت فرمائی 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنی نصیب ہو تو اور اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جو 23ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو آپ نے 1/3 رات قریباً آپ نے قیام فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25ویں رات کو قیام فرمایا تو تقریباً آدھی رات، اور جب آپ نے 27ویں رات کو قیام فرمایا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس قدر لمبا قیام ہوا کہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا، یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہ شاید ہماری سحری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اور ہم سحری کر نہیں سکیں گے، اور بھاگ کے ہم نے سحریاں کی۔ گویا یہ جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک جتنا وقت ہے یہ سارا قیام اللیل کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہلے حصے میں بھی قیام کروایا، اور پوری آدھی رات بھی اور پھر پوری رات بھی تقریباً۔
تو یہ جو قیام ہے 29ویں رات کو آپ نے پھر نہیں فرمایا، اور صحابہ کرام کو جیسے جیسے پتہ چلا مسجد بھر گئی، اور 29ویں کو تو اتنا رش تھا کہ لوگ انتظار کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کی جماعت کروانے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اب اندازہ کیجئے یہ قیام اللیل نفل نماز ہے، صلاۃ التطوع ہے، نفل ہے، یعنی کوئی شخص اگر نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے اجر سے محروم رہتا ہے، اور وہ اجر کتنا ہے؟ وہ اتنا ہی تقریباً اجر ہے جتنا اجر روزے کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، اور ایمان و احتساب کیا ہے؟ اللہ کے پورے نظام امتحان پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، کتابوں رسولوں پر، اور ساری جو ایمان کی جزیات ہیں سب کے اوپر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اللہ کی جواب دہی کا ایمان ہو، اور پھر اس فکر میں لگ جائے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، تو میرے اوپر کرم فرما، رحمت فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری نیکیاں بڑھا دے۔ جو اس احتساب کے تصور کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، یعنی جس نے روزہ رکھا وہ بھی اس تصور کے ساتھ، تو اس کے سارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر روزے دار کے معاف نہیں ہوتے، جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے، یعنی باقی راتوں کا قیام بھی بڑا اہم ہے، لیکن جو رمضان کی راتیں ہیں انتہائی قیمتی ہیں، اور ان راتوں میں اگر کوئی شخص قیام کرے تو فرمایا اگر تڑپ اس کی وہی ہے جو روزہ رکھتے ہوئے تھی، حالانکہ روزہ فرض ہے اور یہ نفل ہے، یہ نفل پڑھتے ہوئے تڑپ وہی ہو جو روزہ رکھنے کی تھی، تو اس تڑپ کے ساتھ اللہ کریم نے وہی اجر اس کا رکھا ہے جو اجر فرض روزے کا ہے۔ کیا؟ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساباً، اسی تڑپ کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قیام اس قدر اللہ کو پسند ہے کہ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو سارا رمضان نہیں بھی قیام کر سکا، وہ صرف لیلۃ القدر کو اگر اس نے قیام کر لیا، اور لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا ایمان و احتساباً، شرط وہی ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو، اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ نہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں جن کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے رت جگے کے، کہ وہ اس راتوں کو جاگتے ہیں اور صرف یہ نیند اپنی خراب کرتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایمان و احتساب کی تڑپ نہیں ہوتی۔ اور اگر اس احتساب کی اور ایمان کی تڑپ کے ساتھ اگر صرف اور صرف لیلۃ القدر کو بھی قیام کر لیا، یعنی آخری طاق راتیں جو 5 ہیں وہ کر لیں، تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اجر فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں ناظرین کرام ایک بات بہت اہم ہے کہ چونکہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی معمول کی سنت یہی ہے کہ آپ اس کو اکیلے اکیلے اور تنہائی میں ادا کرتے تھے، تو یہ باجماعت جو ہے وہ ادا کرنا افضل ہے یا تنہائی میں ادا کرنا افضل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہر رمضان میں تقریباً تمام اہل ایمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں معمول کی سنت اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ہے کہ آپ نے اکیلے اکیلے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ نے 3 دن باجماعت خود امامت فرما کے یہ بتا دیا کہ اگر امت اس طرح اہتمام کر لے تو اس کو بھی امت کے مفاد میں ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس مرضی کو اور اس جو امت کے مفاد میں ہے، وہ مفاد میں کیوں ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس مفاد کی بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باجماعت اور اجتماعی عبادت قرار دے کے آپ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس رعایت کو یوں قبول فرما لیا کہ آپ نے حکم دے دیا صحابہ کرام کو کہ وہ جماعت کروا دیا کریں
کیونکہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر اکیلے اکیلے پڑھتے تھے یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں کراتے تھے، تو آپ نے فرمایا ایک جماعت ہو جایا کرے گی، وہ قرآن بھی سنا لیا کریں گے۔ اس سے امت کے اندر باجماعت تراویح کا جو رواج جو ہے وہ بھی پا گیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن کی ہوئی باجماعت نماز کی اس سنت پر عمل کا ایک اظہار ہے۔ لہٰذا یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کی معمول کی سنت تنہا نماز پڑھنے کے باوجود باجماعت نماز کا یہ ایک فائدہ ایکسٹرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25ویں رات کو قیام فرمایا تو آدھی رات تک قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے کتنا لطف محسوس کیا ہوگا، قرآن ہو، قیام ہو، رمضان ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امام ہو، تو لوگوں نے کیا لطف محسوس کیا ہوگا۔ لہذا جب آدھی رات کو قیام مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ دل کرتا ہے، یہ میری خواہش تھی کہ آپ ساری رات ہی قیام فرماتے، آدھی رات میں قیام موقوف نہ کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، من قام مع الامام، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ جو باجماعت نماز ہے یہ بہت ضروری ہو جاتی ہے، اور بلکہ اگر کوئی شخص باجماعت پڑھے تو اس کو ایک ایکسٹرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو امام کے ساتھ قیام کرے حتی ینصرف، یا جب تک امام اپنی جگہ سے ہٹ نہیں جاتا، مصلی سے ہٹ نہیں جاتا، اس کے پیچھے مقتدی کھڑا رہتا ہے، فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا جو شخص امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور امام کے مصلی سے ہٹنے تک اس کے پیچھے رہتا ہے، چاہے تراویح 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے چاہے 2 گھنٹے میں، تو اس کے بعد اس کو گویا پوری رات، پھر وہ جا کے آرام سے مزے سے سو بھی جائے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس زائد اور ایڈیشنل ثواب کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بہت سارے لوگ تراویح پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، اور جب امام وطر پڑھا رہا ہو تو وہ وطر چھوڑ دیتے ہیں اس خیال سے کہ ہم پچھلی رات اٹھ کے پڑھیں گے، تو ابھی امام اگر مصلی سے نہیں ہٹا اور وہ وطر چھوڑ کے ہٹ گئے ہیں تو اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ساری رات کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب ایک امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پورا اس کے پیچھے قیام کریں جب تک وہ مصلی سے نہیں ہٹتا، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ پھر بھی پچھلی رات اٹھ کے نوافل پڑھنا چاہیں تو وطر پڑھنے کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس پر پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عین سنت کے مطابق قیام اللیل کرنے اور پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ رمضان میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے لیے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے یہ رمضان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔